الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اس پر مزید کرم یہ کیا، فیور کی کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر لیا۔ اب ہمارا یہ انسان ہونا اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ وہ مخلوق میں سے کوئی روپ بھی ہمیں دے سکتا تھا، ساری اسی کی مخلوق ہے، لیکن اس نے ہمیں انسانیت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا۔ نیابت ان معنوں میں کہ ہم اللہ پاک کے قوانین پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بتائے ہوئے معاملات کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی جج جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے بیہاف پہ سزائے موت دیتا ہے، تو اس میں ان دا نیم آف پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا، ان دا نیم آف پریزیڈنٹ آف یو اے ای ہوگا۔ اسی طرح ہم جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اسی لیے کہتے ہیں، ان دا نیم آف اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ تو ان معنوں میں کہ ہم حکم اس کا ہوتا ہے، سزا ہم نافذ کرتے ہیں، یہ نیابت ہے۔ تو اللہ نے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، اپنی نیابت بخشی۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو گلہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں انسان بناؤ اور ہمارا امتحان لو کہ ہم اس کے احکامات پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ مطلب یہ کہ ہمیں بلی، چوہا، کتا، کاکروچ، کیچوا اور گندگی میں چلنے والا کیڑا کیوں نہیں بنایا، اس پر بھی گلہ ہے۔ تو گلہ تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے عقل کی ضرورت کوئی نہیں۔ عقل کی ضرورت فہم، دانش کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہو گئے، اللہ نے بنایا، ہم ہو گئے، ہم سے ترک و اختیار نہیں پوچھا گیا۔ جیسے آپ پراپرٹی ڈیڈ جو ہے وہ جب سائن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ پارٹی 1 اور پارٹی 2 جو ہے ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کے جو ہے وہ فرائض کیا ہیں، ان کے حقوق و فرائض، انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے اور ہم نے ان کو کیا دینا ہے۔ کتنے مربع فٹ کی پراپرٹی ہوگی، مربع گز کی پراپرٹی ہوگی، اور ہم نے پیمنٹ کتنے ملین کرنی ہے، کتنے بلین کرنی ہے، پڑھ کے پھر اگر یہ لیٹ ہو جائیں تو کیا کریں گے، اگر ہماری قسط لیٹ ہو جائے تو یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہم ڈیڈ کو سائن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ۔ اسلام کے ساتھ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم کاپی نکل آئے اپنے والدین میں سے، اسلام کی کاپی نکل آئے، مسلمان کی کاپی نکل آیا۔ ہمارے والدین اپنے والدین کی کاپی تھی، یہ کاپیوں پہ کام چل رہا ہے۔ پیچھے ہم جا کے ہمارے دادا سے پہلے، پردادے کا بھی پتہ ہے نام، لیکن اس سے پہلے ہم کیا تھے کوئی پتہ نہیں، ہندو ہی ہوں گے۔ یہ بٹ اور بھٹ، ہم انہیں بٹ کہتے ہیں، ہندو سے بھٹ کہتے ہیں۔ وہ جو اداکارہ ہے اس کے نام کے ساتھ بھٹ ہے تو وہ اصل میں بٹ ہے، سندھی اس کو بھٹو کہہ دیتے ہیں۔ تو پیچھے تو ہمارا کوئی نبیوں کے خانوادے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، ہم کاپیاں ہیں۔ اب ہونے اور بننے کا چکر کائنات میں صرف اور صرف انسان کے ساتھ ہے، باقی سب کو اللہ پاک نے بنا کر بھیجا ہے، ان کا سب کچھ خود طے کر کے بھیجا ہے، ان کو خود اپنے اختیار سے متقی بنا دیا۔ اللہ پاک نے ہمیں متقی بننے کے لیے کہا ہے، ان کے لیے خود جبرن حلال اور حرام کر دیے۔ ہمیں ہمارا اختیار دیا گیا کہ تم اللہ پاک کی طرف سے طے کردہ حلال اور حرام کی تمیز کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو۔ ہم سے تقاضا ہے
یعنی دیکھیں گدھا کتنا متقی ہے کہ وہ مر جائے گا، گوشت نہیں کھائے گا، متقی ہے نا، اللہ نے منع کر دیا جبرن، جبلتن، فطری طور پر۔ شیر اس کو بند کر دیں کمرے میں اور گھاس کے ڈھیر لگا دیں، مر جائے گا، جان دے دے گا، گھاس نہیں کھائے گا، اتنا متقی۔ ہم وہ والے نہیں ہیں، ہمیں متقی بننے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ یہ گوشت کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ۔ بھیڑیے کے لیے، کتے کے لیے، لگڑ بگے کے لیے، ان کے لیے جبری جو ہے وہ حلت اور حرمت ہے۔ ہمارے اوپر اختیار، ارادہ اور اختیار، یعنی ایک چیز کو اٹھانے کا مجھے اختیار بھی دیا گیا اور پھر اس کو اٹھانے کا ارادہ بھی دیا گیا اور ایگزیکیوٹ کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ From being, we are human being. From being to becoming، ہمیں آرڈر کیا دیا گیا؟ Become a Muslim. آمنو، ایمان لانے والے، آمنو، ایمان لائے نا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو پھر انہیں ایمان لانے کے لیے اگر تسلیم کر لیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، آمنو صیغہ امر میں ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، یعنی عملاً ایمان لاؤ۔ اہل کتاب بھی اعلان کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے، بما نزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، فرمایا اس پر ایمان لاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ یہ تقاضا ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ جو منہ سے کہتے ہو، قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ اسلام اسٹیبلش ہو گیا ہے اور قریش نے صلح کر لی ہے اور مسلمان چھا گئے ہیں، تو وہ پھر قبائل کے قبائل آ کے بیعت کرنے لگے کہ ہم نے بھی مان لیے آپ اللہ کے رسول۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ وہ والے مومن نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے سر تسلیم خم کیا، سرنڈر کیا ہے۔ یہ سرنڈر کرنا اور چیز ہے، ایمان لانا اور چیز ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ موسٹلی ہم میں اس وقت جو مسلمان ہیں وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں، جو ان کے دل میں ہے اسے باہر کہہ نہیں سکتے۔ کسی مولوی سے سوال کرتے ہیں تو فتویٰ لگ جاتا ہے، سرطن سے جدا۔ بھائی آپ عالم ہیں نا تو تیاری کریں، تیاری کر کے کلاس میں آیا کریں، تیاری کر کے مصلی پہ کھڑا ہوا کریں، تیاری کر کے ممبر پر کھڑے ہو۔ کس کی تیاری؟ کہ جو آج کے نوجوان کو اسلام کے بارے میں کچھ کنفیوژنز ہیں ان کو تو تم ایڈریس کرنے کی صلاحیت، یہ تو میں کہتا ہوں حکومت کو امتحان لینا چاہیے، ٹیسٹ لینے کے بعد ممبر دینا چاہیے۔ تو بجائے کہ فتویٰ لگاؤ، اس کو بیٹھ کے پکڑو، بھائی پکڑو اور بیٹھ کے سمجھاؤ، پوچھو اس سے مسئلہ کیا بیٹا آپ کے، کھل کے بات کرو، بے خوف ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ کر بے خوف ہو کر بات کرتے، حضور نے فتویٰ نہیں لگا، سمجھایا۔ بندہ آیا اور سنا کے کہا کہ اللہ کے رسول یا تو مجھے زنا کی اجازت دے دیں یا اللہ سے دعا کریں کہ میرے سینے کو اس لت سے پاک کر دیں، میں یعنی رہ نہیں سکتا۔ کہتے نا دائی اور ڈاکٹر سے پیٹ نہیں چھپانا چاہیے، مطلب ہے دونوں کو صحیح صورتحال اور وکیل کو
صحیح صورتحال بتانی چاہیے، اس کو سچ بتا دیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے عدالت میں جھوٹ بنا کر پیش کر سکے اور اپنی فیس کھری کرے۔ وہ تو بتانا چاہیے، اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے نکل نہیں پا رہا، یہ میرے سینے میں گھڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ یعنی اب میں جو قانون بناؤں گا، تمہارے سوال کا جواب دوں گا، وہ تو سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا نا، تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا تمہاری ماں ہے یہ، آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہاری ماؤں کے ساتھ زنا کریں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کبھی۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا۔ پوچھا خالہ ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب رشتے پوچھے، اور وہ بار بار کہتا رہا کہ جی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھو، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی کے ساتھ لوگ زنا کریں؟ کہا جی ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ، ان کی پھوپھی، ان کی بہن، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آخر جس عورت کے ساتھ بدکاری کرو گے وہ کسی نہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھو ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، یہی رشتے ہیں نا، تو کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے نا، تو وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان رشتوں کے ساتھ زنا کیا۔ بات کلیئر ہو گئی، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اٹھا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب میں آپ کی مجلس میں آیا تھا تو زنا میرے نزدیک مرغوب ترین چیز تھی، اور اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اب میں جو اٹھا ہوں تو میرے نزدیک زنا دنیا کی مذموم ترین، غلیظ ترین چیز ہے۔ تو حوصلہ دیں نا لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ یار تمہارا جو گلہ ہے وہ پیش کرو، دیکھتے ہیں اس کا کوئی علاج ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تو آپ کہہ دیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ بیٹا، ENT والے کے پاس چلے جاؤ، کارڈیالوجسٹ کے پاس چلے جاؤ، سائیکٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ، بتاتے ہیں نا ڈاکٹر، آپ بھی بتا دو کہ فلاں مولانا سے مل لیں، فلاں سے مل لیں، قاری حنیف کا ویڈیو لاگ سن لیں، ان کا جمعے کا خطبہ سن لیں۔ وہ فیصل آباد والے جو تھے، ذہن سے نام ان کا نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان سے بات کر لو۔ مطلب یہ کہ نہیں آپ کو پتا تو اس پہ فتویٰ نہ لگائیں، اس کو اگلا ڈاکٹر بتا دیں، یہ بھی آپ کا بھلا ہے۔ اور پیر بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب تو میرے لیول تو اتنا بندے مطلب میں تیری بیعت کے لائق نہیں، تو فلاں حضرت کے پاس چلا جا۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں فتوی لگانے، اس کا مطلب ہے کہ سارا اسلام مجھے پتا ہے اور اس اسلام میں یہ بندہ فٹ نہیں ہوتا، یہ اسلام سے خارج۔ آپ کے اسلام میں جو آپ کی دیکچی ہے نا، اس میں وہ بندہ فٹ نہیں ہوتا۔ اسلام یونیورسل دین، صرف پاکستانی مسلمانوں کا دین نہیں، دنیا میں جگہ جگہ ہر ملک میں مسلمان موجود ہے، ان کا ویژن یہاں سے بہت اچھا ہے۔ تو فرمایا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اللہ بتا رہے ہیں۔ کیونکہ ایمان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آپ بچے سے بھی پوچھیں نا کہ پتر لائٹ آئی ہے یا نہیں، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ یا پنکھے والا بٹن دباتا ہے یا لائٹ والا بٹن دباتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے کہ نہیں آئی۔ کیوں؟ بجلی آنکھوں سے تو کسی نے نہیں دیکھی، بجلی تو اپنے کام سے نظر آتی ہے نا۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ بجلی اپنے کام سے نظر آئی، وہ کھڑے ہو کے فتویٰ نہیں لگاتا، وہ ٹیسٹر نہیں پکڑتا، وہ بٹن دباتا ہے، بلب جلا ہے تو بجلی ہے نہیں۔ وہ کسی زمانے میں عطا اللہ کی سنی تھی ایک غزل، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، پی کر جھلک سرور کی
منہ پہ نہیں آتی، ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. یعنی پی کر جب تک لعنت چہرے پر نہ آئے تب تک ہم اسے شرابی نہیں سمجھتے. جب پھٹکار پڑے، باڈی لینگویج سے ظاہر ہو، لڑکھڑائے کیا ہو سارا کچھ، تو پھر پتہ چل پی ایس. ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. تو مومن کے اندر جب ایمان جاتا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ظالموں تمہارے اندر ابھی ایمان گیا ہی نہیں. یہ جو ہم گلے کرتے ہیں نا کہ جی دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، کیمیکلز کا دودھ بناتے ہیں یار، پھر بھی وہ غنیمت ہے جو دودھ میں پانی ڈالتا ہے، پھر صاف پانی ڈالتا ہے، جوڑ کا نہیں ڈالتا، فلٹر کا ڈالتا. اس کی شاید اسی ادا پہ اس کی بخشش ہو دے. لیکن کیمیکل سے دودھ بناتے ہو، بارسفا پاؤڈر ڈالتے ہیں اس کی لانگ لائف کے لیے. ہر چیز میں ملاوٹ، دوائیوں میں ملاوٹ. ایک خون بوتل کو 4 بوتلیں بنا دینا، اس میں وہ گلوکوز شامل کر کے جس کے ڈرپ لگاتے. بندہ خوش ہے، بیوی کو ڈینگی ہے اور اس کو لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا. وہ خون نہیں ہوتا، وہ زہر ہوتا. ہمارے محتمم تھے ایک مدرسے کے، ان کی بیوی اسی طرح فوت ہو. پتہ چلا کہ وہ جو آپ لائے تھے بلڈ، وہ تو ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی بنایا ہوا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی ترغیب یا کوئی تبلیغ یا کوئی اور فرق نہیں ہے. نمازیں نہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. جمعے میں بھری ہوتی ہے مساجد، ہر جمعہ ماشاء اللہ میں بھی نہیں رکتا. درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی بھی چوتھا جمعہ جھوٹ سن کے آیا ہوں، چوتھا جمعہ وہی جھوٹ چل رہا ہے. تو یہ سناتے ہیں، لیکن مسئلہ تبلیغ اور ترغیب کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اندر کوئی نہیں. آپ جب تار لگاتے ہیں چارجر کی تو اندر کیا چارج ہوتا ہے؟ بیٹری. بیٹری موبائل میں نہیں ہے. آپ یہ جتنی بھی نمازیں، جتنے بھی عمرے، جتنے بھی حج، یہ جو لگائے جا رہے ہیں اندر بیٹری نہیں ہے، کچھ چارج نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. پاکستانیوں یہ جتنے ملاوٹ خور ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کوئی نہیں ہے، لیکن اسلام کا ٹھیکہ انہوں نے اٹھایا. یہ فیصلے کرتے ہیں زندگی اور موت کے، فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے گستاخی کر دی. جو امام مصلی پر لیٹ کر مدرسے کے بچے سے مشتزنی کروا رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کو؟ اس کا خدا پر ایمان ہے؟ اس کا ایمان ہے کہ یہ گھر اللہ کا اور میں اس مصلی پر لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں؟ کون مدرسے کا، کل ہی میں نے ویڈیو شیئر کی ہے، مدرسے کا معلم اتنی داڑھی اقرار کر رہا، سامنے بتا رہا، پورن ویڈیو دکھا کے طالب علموں کے ساتھ بدکاری کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم ان میں 80% ملحد ہیں. یہ جتنے بھی پکڑے جاتے ہیں نا، یہ مولوی ہوتے ہی نہیں. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، یہ ملحد ہوتے ہیں. یہ ملحد اور ملحد تیار کرتے ہیں. ان کو دیکھ کے ان کے عمل سے ملحد تیار ہوتا. اتنے ملحد ہیں. وہ جو ایاز نظامی تھا، وہ مدرسے کا استاد تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، مجلس کے لیے، دوست بنانے کے لیے بہترین شخص کون ہے؟ ای جلساء خیر یا رسول اللہ کے رسول، جلیسوں میں سے بہترین کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ ہے پی کر جھلک سرور کی جو منہ پہ نہیں آتی. ایمان اندر ہو تو منہ پہ بھی دکھتا. گورے چٹے سے فرق کوئی نہیں پڑتا کالے سے.
بلال کے چہرے پہ نور تھا ایمان کا، رنگ کا الگ، یہ نور الگ ہے، آپ کو اس کے پاس بیٹھنے کو دل کھینچتا ہے، بیٹھو، پتہ چلتا ہے لائن مل گئی ہے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، صرف دیکھو تم تو تمہیں اللہ کو یاد کرا دے وہ بندہ۔ وزاد فی علمکم منطقہ، اور اس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ کہانیاں سن سن کے جمعے میں، وہ تعلیم میں، وہ عشاء کے بعد تعلیم میں کہانیاں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں، یہ منہ سے کرنے والی بات نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرتے ہیں جن چیزوں کا، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، دل اس کو سچا بھی سمجھتا ہے، لیکن ہمارا وہ معاملہ نہیں۔ آپ محاسبے پہ، حشر کی عدالت پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے اعمال ہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اس عدالت کا یقین نہیں۔ لہذا یہ جتنا زور اسلام پہ، جتنا زبانی کلامی زور دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ڈھول ہوتا ہے نا، چونکہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو زیادہ بجتا ہے، زیادہ اونچی آواز سے بجتا ہے۔ ان میں کون سی چیز اسلام والی ہے؟ ان کے اخلاق اسلام والے ہیں؟ ہم مسلمان بنے ہی نہیں، ہم تو پیدا کیے گئے مسلمان، وی آر جسٹ بینگ، ایک وجود ہے ہمارا، جیسے گائے بکری بھینس کا ہے، اور کوئی تمیز ہی نہیں جانوروں کی طرح۔ اولئک کالانعام، یہ ہیں کیٹلز، یہ ہیں مویشی، یہ ہیں چرند۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے گئے گزرے، ان میں تو صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی، ان کو تو ترک اختیار دیا گیا، ان کے لیے تو وہی آئی، ان کے لیے تو ایک ماڈل شخصیت دی گئی ہے۔ فتبعونی کا مطلب یہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں مجھے فالو کرو۔ شوہر ہو تو دیکھو میں نے بیویاں کیسے رکھی، زندگی میں کبھی نہیں مارا، آپ نے فرمایا کریم کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارے گا۔ مار کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ کوئی غلام تھوڑی ہے۔ گالی نہیں دی۔ ہمارے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی پوسٹ لکھیں گے نیچے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے ناسات اسلام، ابو فلاں ابو فلاں، اور فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام پہ غصے میں تھے تو لعنت کر دی، تو پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صدیق و لعان، صدیق ہو اور لعنت کرنے والا بھی ہو، سپیلنگ ہی نہیں ملتے۔ آپ نے ہمیں فرمایا اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کرتا ہوں، کفارہ دے دی، آزادی مل گئی اس بندے کو ایک اس گالی پہ۔ سباب المسلم فسوقن، یہ فسق ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق فاسق ہوتے، منافق سے بڑھ کر فسق کی رذالت ہے۔ سباب المسلم فسوقا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ دیتے دھڑلے سے دیتے، چونکہ وہ داڑھی رکھ لی انہوں، باشرہ شکل بنا لیا، اس کا مطلب اب ان کے منہ سے جو بھی گند نکلے گا وہ شرعی ہوگا۔ فرام بینگ ٹو بیکمنگ، مسلمان ہونے سے، یہ تو پوچھا جائے گا مجھے پتہ ہے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، لیکن تم مسلمان بنے ہو یا نہیں؟ سوال تو یہ ہوگا۔ تمہارے اندر لیکن کوالٹیز ہوتی ہیں، چینی ہے، یوریا ہے، دونوں کی شکل ایک، دانے بھی ایک جیسے، رنگ بھی ایک جیسا، دونوں سفید۔ فرق کس سے آئے گا؟ چکھیں گے تو فرق کا پتہ چلے گا۔ اس کو دو دانے رکھیں گے آپ اور تھوک دیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا یوریا، اس کی مٹھاس بتائے گی چینی ہے۔ اور تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارا عمل نہیں بتاتا؟ جو بھی تمہیں چکھتا ہے اف 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 کرتا بھاگتا۔ خدا بچائے، خدا بچائے ناجیوں سے، حاجیوں کے چھٹی اپنے ہوتے۔
حرم میں جگہ کوئی نہیں ہے، حرم میں جگہ نہیں ہے. کتنے وہ بنا دیے، شیطان کو کنکریاں مارنے والے 4 فلور بنا دیے ہیں. شیطان کو کنکریاں مارنے والے نہیں سنبھالے جا رہے. اور سوسائٹی میں کوئی چیز اصلی ملتی نہیں. دوائیاں 5 نمبر تک آ گئیں، الٹا نقصان دیتی. انجیکشن اسی طرح جینٹاسین، جرمنی والا اصلی، مسلمانوں والا اصلی نہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں مسلمانوں والا نہیں. تو جناب علی مسلمان ہونے کے لیے ہم آئے، ہم سے مسلمانی کا سوال ہوگا یہ نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیے گا تو مسلمان ہو گئے. توبہ کے باب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی توبہ اپنے اس جو باپ والی فوٹو سٹیٹ تھی نا ایمان کی، اس پہ کرنی ہو. بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہوتی ہے. اس سے جو پہلے پڑھی ہیں وہ فرض بھی نفل ہی ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام یوسف نے پوچھا، بھی بچے تھے، مسئلہ پوچھا انہوں نے کہ ایک شخص عشاء پڑھ کے سویا اور اسے احتلام ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے. لوگوں نے ووٹ کے چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ احتلام سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی، نماز تو ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا تھا. وہ آج بالغ ہوا ہے تو جو پہلی پڑھی تھی وہ اس کی نفلی تھی اور نماز کا وقت موجود تھا، اب اس پہ فرض ہوئی تھی، لہذا اس کو فرض پڑھنی تھی. یہ ہے بیٹھ کے سوچ کے. یہ جو عقیدے آپ کو والدین نے کہانیاں پکڑا دی ہیں، انہیں کوئی قبروں کے چاٹتے رہیں گے. قرآن کبھی کھول کے دیکھا ہے؟ قرآن کی موجودگی میں قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی انسان آئیں گے کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہے. قرآن کی موجودگی میں ہمارا مولوی ایسا تو اس نے بٹکا دیا، خود تو نے قرآن پر اعتبار نہیں کیا. شیطان بھی یہی کہے گا نا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. تم لوگوں نے خدا کے وعدوں پر اعتبار نہیں کیا کہ وہ حق تھے، وہ سچے تھے، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تم اس کے پیچھے لگ گئے تو میں نے اس کے خلاف کیا کہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. I have nothing. نہ دلیل تھی میرے پاس تم سے برائی کرانے کے لیے کہ جھوٹ بولو بہت اچھی چیز ہے، تکبر کرو یہ بہت اچھی چیز ہے، چغلی کرو یہ بہت اچھی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں خود معلوم ہے کہ مجھے جو جھوٹ بولے میں اس کو برا سمجھتا ہوں، میری جو غیبت کرے میں اس کو برا سمجھتا ہوں، میری جو چغلی کرے میں اس کو برا سمجھتا ہوں، جو مجھے کم تول کر دے میں اس کے برا سمجھتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے. تم جانتے تھے یہ بری چیزیں ہیں لیکن تم میرے پیچھے چلے تھے. ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تمہیں قائل کرنے کے لیے کہ برے کام کرو، بدکاری کرو. اگر تم پلیکھے میں تھے، میرے کہنے سے تم نے بدکاری کو بھلائی سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، تو پر اپنی بہن بیٹی کو قتل کیوں کر دیتے ہو غیرت کے نام پر؟ بیوی کی چیٹ پہ اس کو طلاق دے دیتے ہو، خود رج کے چیٹ کرتے ہو. دوغلا پن ہے نا. الا ان دعوتکم، میرے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، میں نے تمہیں دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول نے بھی دعوت دی نا. جبر رسول نے بھی نہیں کیا، جبل جو ہے وہ ابلیس نے بھی نہیں کیا. نبی نے آپ کے سامنے جنت پیش کیا، آپ نے اعتبار نہیں کیا. شیطان نے جہنم پیش کیا، آپ نے اعتبار کر لیا. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، ڈونٹ بلیم می، مجھے ملامت مت کرو. لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو ظالمو. خدا جیسی ہستی کا تم نے چھوڑ دیا وعدہ اور میرے وعدوں کے پیچھے چل پڑے. بھائی صاحب دو ہی چیزیں آپ کے سامنے، مسلمان بنو. مسلمان ہو تم، شناختی کارڈ پہ آ گئے ہو، جیسے اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اسکول میں تو وہ اسٹوڈنٹ کہلاتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ والے کام تو کرو نا اگر پاس ہونا ہے تو.
وہ نصاب تو پورا کرو. صرف اسٹوڈنٹ ہونے سے بچہ پاس نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا، ڈگریاں نہیں ملتی، جاب نہیں ملتے، تو جنت کے درجات کیسے مل جائیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.